جتنے بے ایمان ہیں دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم عزیز دوستو، دسمبر کا یہ 30 تاریخ ہے، اور کل کے بعد پرسوں 1 جنوری ہوگا. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ غیر جو ہے مسلمان کا طریقہ کبھی نہیں اپناتا. غیروں میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا جو مسلمانوں کا طریقہ اپنایا ہو، لیکن مسلمان غیر کے طریقے اپنانے میں سب سے آگے رہتے ہیں. یہ تاریخ جنوری فروری کا جو تاریخ چل رہا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مل جانے سے پہلے کا یہ تاریخ ہے، اور اس وقت اسی تاریخ کو مانا جاتا تھا جس کو عیسوی کہتے ہیں. نبوت مل جانے کے بعد تب نبوی تاریخ چالو ہوئی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کیے، جب وہاں گئے تو کئی زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں تب یہ ہجری، جس کو قمری تاریخ کہتے ہیں، اس کو بنایا گیا، اور تمام صحابہ کی اس میں تائید رہی. تب سے یہ قمری تاریخ چل رہی ہے. تو مسلمانوں کا نیا سال جو ہے محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن غیر کے کچھ رویے اور طریقے دیکھ کر یہ مسلمان بھی جو ہے اس جنوری کو نیا سال اپنا بناتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، اور اس کے اندر جو فاحشہ، جو گندگی، جو بدماشی ہو رہی ہے، تو آج کے وقت میں سب سے زیادہ مسلمان اس کے اندر زیادہ منہمک ہے. کہ ہمارے دیہاتوں میں یہ کم ہوتے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے دیہاتوں میں بھی یہ ہر کشیا کا نظام، نئے کپڑے پہننے کا نظام، پٹاخے پھوڑنے کا نظام،
ہمارے دیہاتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اصل یہ معلوم کرنا ہے کہ وقت کے نبی ہمیں حدیث ہمارے سامنے دیا، وقت کے علماء آپ کے سامنے بیان کی، وقت کے امیر، وقت کے ولی، وقت کے بزرگ آپ کو کہتے رہے، سمجھاتے رہے، بولتے رہے، اور آپ نے اسے سن کر انسنی کر دی، نہ مانا، پھر بھی تم نے غیر کے طریقے کو استعمال کیا، غیر کے طریقے میں رہے۔ جب کل قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا، تب ہم افسوس کے ساتھ انگوٹھے سے کاندھا تک چبا لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمیں اور تھوڑا مہلت دے دیا جائے، وقت دے دیا جائے، پھر وہاں کوئی افسوس کام نہیں آئے، وہ گھڑی، وہ وقت ختم ہو گیا۔ جس طریقے سے ہم لوگ جو ہے گھڑی کی ایک آواز سنتے ہیں، ٹک 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 ٹک، اور یہ گھڑی کا سوئیا پیچھے کبھی نہیں لوٹا ہے، یہ آگے ہی چلتا ہے۔ اور جو بچہ پیدا ہوا، اس کا دن یا اس کا مہینہ یا اس کی سال شروع نہیں ہوئی، اس کا ایک دن ختم ہو گیا۔ انسان کا عمر بڑھتا نہیں ہے بلکہ ختم ہوتا ہے، انسان کا وقت بڑھتا نہیں ہے بلکہ ختم ہوتا ہے۔ آج کا وقت ختم ہو گیا، آج کا دن ختم ہو گیا، یہ بڑھا نہیں، آپ کی عمر کا آج کا دن جو ہے ختم ہو گیا۔ جو پورے سال کی وقت کو، پورے سال کی اہمیت کو سمجھنا چاہتا ہو، وہ اس نوجوان سے، اس اسٹوڈنٹ سے پوچھے جو 1 سال کے بعد وہ ایگزام ان کو دینا ہے، ان کو ایگزام میں پاس ہونا ہے، اور یہ پورے سال ایگزام کی تیاری کے لیے دیا گیا تھا، اور وہ وقت کو برباد کر لے، محنت اور تیاری نہ کرے، وہ ایگزام دے پائے گا؟ اگر اپنی زندگی کی اہمیت، اپنی زندگی کی وقت کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس مرنے والے سے پوچھو جو مر گیا۔ ان سے معلوم کرو کہ وقت کی قدر اور وقت جو ہے، وقت کی اہمیت کیا ہے۔ جس کو 1 منٹ یا 1 دن کی قدر معلوم کرنا ہو، اس مزدور سے پوچھو جو بیچارے پورے دن کام کر کر اس پیسے سے تھوڑا روشن لا کر اپنے بیوی بال بچے کو کھلاتے ہیں، لیکن صبح پھر انتظار میں رہتے ہیں کہ آج کون مجھے بلائے گا، میرے پریوار جو بھوک سے کھڑے ہیں، آج مجھے کوئی بلا لے، میں مزدوری کرنے کے لیے جاؤں۔ تو دن کی قدر اس سے معلوم کرے۔ تو ہمارا جو پیچھے 1 سال جو چلے گیا، ان سالوں میں ہم نے کیا کیا کیا، اس کو احساس کرے۔ لیکن افسوس اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے وقت کو، اپنے گھڑی کو، اپنے ٹائم کو ایسے برباد کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ایک صحابی ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نہ کیا، ہم صرف
اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں. ہم نے اپنے نبی کا بہت دل دکھایا، بہت تکلیف دی ہے. ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس مجھے جبرائیل نے قرآن دیا اور میں نے حضرت خبیب کو دیا. جس کو حاصل کرنا ہو حضرت خبیب سے قرآن حاصل کرے. کچھ منافق آئے کہ ہمیں حضرت خبیب دیجیے، میرے بچے کو قرآن سکھانا ہے، مجھے قرآن سیکھنا ہے. تو یہاں سیکھنے اور سکھانے کی بات آئی تو ان منافقوں نے حضرت خبیب کو لے کے گئے مدینہ کے باہر، بہت دور لے کے چلے گئے. تو ان منافقوں نے کہا ہمیں کوئی قرآن نہیں سیکھنا ہے، ہمیں کسی بچے کو قرآن نہیں سکھانا ہے. ہم نے تجھے اس لیے بلایا ہے، اس لیے میں بہانہ لے کے آیا ہوں، میں تجھے مارنا ہے، مجھے تجھے دشمنی پورا کرنا ہے. تو فرماتے ہیں حضرت خبیب کو 3 دن تک لٹکا کے رکھا. اور منافقوں کا سردار جو تھا اس نے کہا میری بس چلتی، میں ایک تلوار سے تم کو وار کر کے تم کو ختم کر دیتا، میری بس چلتی میں خنجر چبو کر تمہیں مار دیا جاتا. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں ہیں ایک ایک تجھے مارے. ان کو لٹکا دیا گیا. ایک شخص ادھر سے آیا کان کاٹ دیا، ایک شخص ادھر سے آیا ناک کاٹ دیا، ایک شخص ادھر سے آیا آنکھ پھوڑ دی، ایک شخص ادھر سے آیا جسم کے ایک نوزے کو کاٹ دیا. پورے جسم چھلنی ہو گئے. پھر منافقوں کے سردار نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، تمہاری جگہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے تکلیف دوں تمہیں کیسا لگے گا؟ اس کے جسم چھلنے ہو چکے ہیں، خون بہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے طاقت دی، اٹھ کھڑے ہوئے، خبردار اگر میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے مجھے یہ برداشت نہیں ہے. یہ محبت تھی ان کی، اپنا جان لٹا دے لیکن نبی کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھے. اور ہم نے تو صرف کھانے اور پینے کی چیزوں کو سنتیں بنا رکھا ہے. اور کوئی سنت ہمیں یاد نہیں ہے، کوئی سنت ہمیں پتہ نہیں. اور ہم نے اپنی زندگی کو صرف جو ہے ہم نے یہ چیز بنا لیا ہے کہ ہمیں جو ہے برے کام کرنا ہے، اپنی زندگی کو تباہی کے اندر ڈالنا ہے، اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے. ہاں اپنے لیے خود جو ہے دنیا کے اندر قبر میں جو ہے عذاب خود بخود مسلط کر لیے ہیں. بس ہم نے دل کے اندر یہ ٹھان لی ہے ہم سنتوں کو توڑیں گے، نمازوں کو چھوڑیں گے، شرابوں کو پیئیں گے، ہر برائیوں کو کریں گے، جھوٹ بولیں گے. یہ تمام چیزیں ہم نے طے کر لی ہے. تو جیسے ہی دسمبر کی رات میں جو ہے آخری تاریخ کی جیسے ہی گھڑی کا کاٹا 12 سیکنڈ سے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا 1 منٹ میں جیسے آئے گا دنیا کے اندر ایسے ایسے خرافات ہوں گے، ایسے ایسے جو ہے بڑائی ہوگی کہ بولنے کی بات نہیں ہے. اور صرف مرد نہیں، اس کے اندر ہماری عورتیں،
ہمارے بہنیں، ہمارے بھائیاں، سارے ان تمام چیزوں کے اندر مسلط ہیں۔ میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، اس نے کہا جو وقت کے علماء کی، وقت کی امیر کی، وقت کی بزرگوں کی بات سن کر انسنی کر دے، تم گھبراؤ نہیں، پھر تمہارے اوپر جو ہے ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا، اور تم چاہو تو بھی کچھ مانگے اللہ سے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کے اندر اس مسئلے میں کیوں شہید ہوئے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ مسجدوں کو خوشبو سے جو ہے معطر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں شہادت نصیب فرمائی اور پورے مسجد کو سیراب کیے معطروں سے۔ اور مسجد ویران کب ہوتی ہے؟ مسجد ویران اس وقت ہوتی ہے جب مسجد کے اندر سجدہ نہ کیا جا رہا ہو، اور مسجد کے اندر جو بھی سجدہ کرنے والا ہوتا ہو وہ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں کرتا ہو، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہو، وہ مسجد ویران ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، ذرا سا بھی خوف کھاؤ، ڈر کھاؤ، اس پالنے والے کو، اس بنانے والے کو اپنے دل کے اندر جگہ دو۔ جب قوم کی حالت دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بہت افسوس ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، عزم کریں، ارادہ کریں اپنے آپ کو بدلنے کا۔ جو پچھلا سال جو چلا گیا، جس طریقے سے گزرا، اب اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی طلبی کرو، اپنے گناہوں کو معافی کراؤ، اور اب جو ہے جو نیا سال شروع ہوگی، ہم جو ہے صحیح زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اللہ کی جو احکام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، ان کے تحت انشاءاللہ ہم زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ 24 تاریخ سے اپنے کرسیل سے ماشاءاللہ 8 جماعتیں نکلی تھی، اور الحمدللہ ہمارے امیر صاحب جو ہے بہت محنت کیے، جدوجہد کیے، 8 جماعتیں نکلی۔ لیکن الحمدللہ اب 1 تاریخ سے بھی، جنوری کی 1 تاریخ سے جماعت نکل رہے ہیں یہاں سے الحمدللہ، اور محنت ہو رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے۔ تو ابھی بھی جو حضرات بچے ہوئے ہیں، جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں، تو اللہ کے واسطے وہ کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ جو ابھی باہر کمانے کے لیے نہیں جائیں گے، گھر میں رہیں گے، ادھر ادھر پھریں گے، اس سے اچھا ہے کہ ہمارا وقت جو ہے، ہمارا ٹائم جو ہے اللہ کے راستے میں گزر جائے۔ جب چلہ پورا کر کے آئے پھر اپنے کام میں نکل جائیں گے۔ اور گارجن اس چیز کا کوشش کریں کہ ہم نہ جا سکے، اپنے اولادوں کو بھیجیں، اور اس کی فکر لے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور جو ساتھی جانا چاہتے ہیں بے فکر چلے جائیں گے۔ آپ کے ساتھ بہت سارے چیزیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، شیطان بہکائے گا، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے۔ جب اس کو اگنور کر دیں گے، اس کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے راستے نکلیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک آپ کے ساتھ مدد کا فیصلہ کرے گا، اور آپ کی کام کو بنائے گا، اور بنایا ہے۔ تو آخری بات، یہ نیا سال کے عوض میں یہ بھی دردناک واقعہ ہے۔ ایک لڑکی 26 جنوری کی جو پہلا تاریخ کی جنوری کی جوش میں ادھر خوب خوشی میں ادھر اپنے کار پہ بیٹھی،
اور لڑکیاں بھی بیٹھی تھی، لڑکے بیٹھے تھے، اور کھڑکی سے باہر شیشہ گیٹ کی کھڑکی سے باہر کار چل رہی ہے، اور کھڑکی سے باہر خود وحیات الفاظ نکالتا ہوا بے فائدہ ہنستے ہوئے چیختے ہوئے جا رہی تھی، منہ کھولتے ہوئے۔ اچانک ایک پرندہ ادھر سے آیا، ان کے منہ میں گھس گئی، منہ میں گھستے ہی وہ فوراً نیچے اتر، اور اسی وقت اس کی موت ہو گئی، مر گئے۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے، اس نے ایک تو اس نے ناجائز کام کیے اور خوشی میں جھوم رہی تھی، اللہ کا حکم ہوا اور کا اللہ نے ویسا فیصلہ کیا۔ اس لیے میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، ہم بھی کوشش یہ کریں کہ ان تمام خرافات سے، ان تمام چیزوں سے ہم پاک ہو جائیں۔ یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں، ہمارا نیا سال تو محرم کا مہینہ ہے، ہم جو ہے محرم کو مہینے کو ہی مانیں گے کیونکہ وہ ہمارا مہینہ ہے۔ یہ وقت اور ٹائم، یہ گھڑی، یہ مہینہ، یہ سال، دن، تمام چیزیں تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، ہم صحیح طریقے سے ان وقتوں کو گزارنے کی جو ہے کوشش کریں اور وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنت نہیں پڑھ رہے بھائی سنت پڑھ لیں۔